بسم الله الرحمن الرحيم. يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیس منا من مات علی عصبیۃ. وقال مولانا سید الساجدین زین العابدین علی بن الحسین علیہ السلام اللہم انی اعوذ بک من ملکۃ الحمیۃ. مومنین کرام، حضرت سید الساجدین زین العابدین امام العارفین مولا امام سجاد علیہ السلام نے جن اخلاقی امراض اور برائیوں سے انسانوں کو آگاہ کیا ہے، ان برائیوں میں سے، ان اخلاقی انتہائی خطرناک اور مہلک امراض میں سے تعصب کا مرض ہے. تعصب ایک انتہائی خطرناک بیماری ہے. اس بیماری نے انسان کو بہت زیادہ نقصان اور ضرر پہنچائی ہے. یہ بیماری اگر خدا ناخواستہ کسی انسان میں آ جائے تو یہ انسان کو دنیا میں بھی بدبخت بنا دیتی ہے اور آخرت کی انتہائی ہولناک اور عظیم عقاب میں مبتلا کرتی ہے. بہت زیادہ تعصب کی وجہ سے انسان کو نقصان پہنچا ہے، بہت زیادہ ضرر اس بیماری نے پہنچائی ہے. اور تعصب کے بہت سارے انواع ہیں، بہت سارے اقسام ہیں، اور جتنی بھی تعصب کی قسمیں ہیں سب نے انسان کو ہلاک کیا ہے. چاہے وہ قومی تعصب ہو، چاہے وہ لسانی تعصب ہو، چاہے وہ علاقائی تعصب ہو، چاہے وہ رنگ و نسل اور ملت اور اقوام کی تعصب ہو، چاہے وہ علاقائی تعصب ہو، تمام تعصبات نے انسان کو بہت زیادہ ضرر اور بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے. در حقیقت تعصب جو ہے وہ لجاجت کا نام ہے، حد درمی کا نام ہے، حق کو قبول نہ کرنے کا نام ہے. لغت میں کتابوں میں تعصب کی تعریف کرتے ہوئے کہا گیا ہے التعصب عدم قبول الحق بعد اظہار الدلیل. حق کو ٹھکرا دینا اور حق کو قبول نہ کرنا باوجود اس کے کہ حق ان کے ہاں عیاں ہو چکا ہے، حق ان کے ہاں پہنچ چکا ہے اور دلیل اور برہان کے ذریعے سے انہیں حق سمجھا دی گئی ہے. لیکن تعصب کی بنیاد پر، لجاجت اور حد درمی کی بنیاد پر وہ حق کا انکار کرتے ہیں، اپنے تعصب کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں اور لجاجت اور حد درمی کرتے رہتے ہیں. جیسے دوران جاہلیت میں انبیاء نے ان کو برہان کے ذریعے سے، معجزات کے ذریعے سے خدا کی توحید سمجھا دی، دین کی حقیقت اور صداقت کو انہیں بیان کی. اسی طرح سے ان کی اپنی نبوت کو دلیل کے ذریعے سے، معجزات کے ذریعے سے سمجھاتے رہے. لیکن جن کی دلوں میں یہ تعصب ہے کہ ہمارے آباء اور اجداد اسی باطل دین پر رہے، وہ بت پرستی کرتے تھے، لہٰذا ہم بت پرستی کو نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ ہمارے آبائی اور ہمارے اجداد کا دین ہے. وجدنا آباءنا، ہم اپنے آباء اور اجداد کو اسی باطل نظریے پہ پائے ہیں. لہٰذا جتنی قومیں بدبخت ہوئی اور عذاب و الہی اور تباہی اور بدبختی ان کی نصیب ہو گئی، ان کی اساسی اور بنیادی وجہ جو ہے وہ انکار حق ہے. حق کا انکار کر دینا تعصب کی بنیاد پر اور لجاجت کی بنیاد پر، حد درمی کی بنیاد پر حق کو قبول نہ کرنا، یہ تعصب کا ایک اعلیٰ مصداق ہے. جیسے کہ قرآن پاک میں رب العزت نے ان کفار کی تعصب کو بیان کرتے ہوئے اور کفار کی ایک نشانی خصوصاً دوران جاہلیت اور مشرکین کے زمانے میں جو ایک بہت بڑی بیماری تھی، وہ تعصب کی بیماری تھی. وہ پیغمبر کی معجزات کو نہیں مانتے تھے اور سرور کائنات کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتے تھے، صرف تعصب کی بنیاد پر، یہ حد درمی اور اندھی تقلید کی بنیاد پر. ہمارے آباء اور اجداد انہی بتوں کی پوجا کرتے رہے ہیں
لہٰذا ہم انہی بتوں کی پوجا جو ہے وہ کرتے رہیں گے۔ سرور کائنات کی باتوں کو پر توجہ نہیں دی، اگرچہ وہ دلیل سے سمجھا رہے تھے، معجزات سے سمجھا رہے تھے، لہٰذا حق کو قبول نہ کرنا اور لجاجت اور ہٹ درمی کرتے ہوئے اپنے باطل نظریے پر ڈٹے رہنا، اس کی اساس اور بنیاد جو ہے وہ دوران جاہلیت سے ہے۔ اب بھی کوئی انسان اتنی ترقی کرنے کے باوجود، اتنی عظیم پیش رفتہ ترقیاں کرنے کے باوجود اب بھی اگر کوئی تعصب میں مبتلا ہے تو وہ دوران جاہلیت کی بیماری میں ابھی تک وہ مبتلا ہے۔ یہ قرآن پاک سورہ مبارکہ فتح کی آیت نمبر 26 ہے۔ دوران جاہلیت کی تعصب کو بیان کرتے ہوئے رب العزت نے فرمایا اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ الجاہلیہ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین والزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بہا واہلہا۔ اس آیت میں رب العزت نے دوران جاہلیت کی ایک نشانی کو بیان کیا کہ کفار کی دلوں میں جاہلیت کی تعصب، اس انداز سے ان کی دلوں میں یہ تعصب جو ہے بیماری پڑی ہوئی تھی کہ کبھی بھی انہوں نے اس تعصب کی بیماری کو اپنے دل سے نہیں نکالا، جبکہ پیغمبر ان کو دلیل سے، معجزات سے سمجھا رہے تھے، لیکن تعصب جاہلیت کی وجہ سے انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا، حق کو تسلیم نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر سکون کو اور اطمینان کو نازل کیا، اسی طرح سے مومنین کے اوپر پروردگار عالم نے سکون اور اطمینان کو انہیں عطا کیا، اور ان کے لیے تقوی اور دین کی آئین پر عمل کرنا ضروری قرار دیا کہ اگر مشرکین نہ مانیں، کفار اگر تعصب کی بنیاد پر دین پر عمل نہ کریں، تو مومنین کو حکم ہوا کہ آپ کے دل میں دین کی معرفت ہے، حق کی معرفت ہے، لہذا تقوی اختیار کرے اور دین کے اوپر، آئین الہی کے اوپر عمل کرے۔ اور وہ اس چیز کے اہل بھی تھے اور اس چیز کا حق رکھتے تھے، اس چیز کی اہلیت رکھتے تھے۔ لہذا اس آیت کی روشنی میں تعصب جو ہے وہ دوران جاہلیت کی ایک بیماری ہے۔ جو بھی تعصب کرتا ہے وہ ابھی تک دوران جاہلیت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے، ایک روایت میں سرور کائنات نے فرمایا اگر کسی بھی انسان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تعصب کی بیماری موجود ہو تو رب العزت اس شخص کو اعراب جاہلیت کے ساتھ، ان متعصب لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن محشور کرتا ہے۔ اگرچہ ان کے درمیان میں زمانے کا بڑا فاصلہ ہے، وہ ترقی یافتہ زمانے میں ہے، لیکن اب بھی اس کے دل میں قومیت کا تعصب ہے، لسانیت کا تعصب ہے، علاقائیت کا تعصب ہے، حق بات کو نہیں مانتا، اپنی قوم کو معیار سمجھتا ہے، اپنی زبان کو معیار سمجھتا ہے، اپنے علاقے کو معیار سمجھتا ہے، اپنی نسل کو معیار سمجھتا ہے۔ لہٰذا نسلی بنیادوں پر کوئی تعصب کرے، علاقائی بنیادوں پر کوئی تعصب کرے، زبانی بنیادوں پر کوئی تعصب کرے، تو سرور کائنات نے فرمایا یہ جو متعصب انسان ہے وہ اب بھی دوران جاہلیت کے لوگوں کی نظریہ، اس کا فکر اس کے ذہن میں ہے، لہٰذا قیامت کے دن اس شخص کو انہی متعصب لوگوں کے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ سرور کائنات کا فرمان ہے من کان فی قلبہ حبۃ من خردل من عصبیۃ بعثہ اللہ یوم القیامۃ مع اعراب الجاہلیہ۔ اگر کسی بھی انسان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر معمولی سا بھی اگر تعصب کسی انسان کے دل میں ہو، قومی تعصب ہو، لسانی تعصب ہو، علاقائی تعصب ہو، اپنی نسل کو بہترین نسل سمجھے، اپنی قوم کو بہترین قوم سمجھے، اور اسی طریقے سے اپنے لوگوں کو صرف معیار سمجھے، اور صرف جو ہے نا اپنی خاندان کو ملاک اور معیار سمجھے، اور اپنے آپ کو ملاک اور معیار سمجھ کر تعصب کرے، تو سرور کائنات نے فرمایا بعثہ اللہ یوم القیامہ مع اعراب الجاہلیہ۔ اس شخص کو پروردگار عالم اعراب جاہلیت کے ساتھ محشور کر لیتا ہے۔ ان کا جو عاقبت اور انجام ہے وہ ہر زمانے کے متعصب لوگوں کا وہی عاقبت اور وہی انجام ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں سرور کائنات نے فرمایا جو تعصب کی بنیاد پر جنگ کرے، تعصب کی بنیاد پر وہ لڑائی کرے، اور یا پھر جو ہے تعصب کی اوپر جسے موت آ جائے، یا پھر تعصب کی طرف کسی کو دعوت دیں، فرمایا یہ اسلام پر نہیں مرے گا، یہ بے دین ہو کر مرے گا، یہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ روایت اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے اور ہماری کتابوں میں بھی آئی ہے۔ یہ روایت میزان الحکمہ باب التعصب میں یہ روایت ہے۔ سرور کائنات نے فرمایا لیس منا من دعا الی عصبیۃ، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے،
وہ ہم میں سے نہیں ہے جو تعصب کی طرف کسی کو دعوت دے، قومیت کی طرف، لسانیت کی طرف اور فرقہ واریت کی طرف، علاقائیت کی طرف اگر کوئی تعصب دیتا ہے، وہ دعوت دیتا ہے تو یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مزید فرمایا لیس منا من قاتل علی عصبیۃ، جو تعصب پر جنگ کرے اور ان کی لڑائی اور جنگ صرف تعصب کی بنیاد پر ہو، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مزید فرمایا لیس منا من مات علی عصبیۃ، جو تعصب کی بنیاد پر کوئی انسان مر جاتا ہے، کسی کو اگر موت آتی ہے تعصب کے اوپر، تو یہ انسان بھی دین پر نہیں مرتا، وہ ہم میں سے یا مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ تو پھر اس تعصب کی بیماری سے، اس خطرناک مرض سے نجات پانے کا طریقہ کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ سرور کائنات نے تعصب کو مٹایا اور ہر قسم کی تعصب کو مٹایا، لسانی تعصب اور علاقائی تعصب، رنگ و نسل کا تعصب، سب کو مٹاتے ہوئے جناب سلمان فارس سے ہیں، عرب نہیں ہیں، لیکن عرب عجم کا تعصب بہت عظیم تعصبات میں سے تھے۔ سرور کائنات نے اس تعصب کو، اس بارڈر کو مٹایا، فرمایا سلمان منا اہل البیت، نہ تنہا سلمان کو اہمیت دی، ان کو فضیلت دی، اتنی عظیم سنت عطا کیا، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ کیوں اہل بیت میں سے قرار پایا؟ کیوں عظیم یہ فضیلت ملی؟ اس لیے کہ دین مقدس سے اسلام میں فضیلت کا جو معیار ہے، برتری کا جو معیار ہے، وہ حق کو قبول کرنا ہے، حق پر عمل کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ انسانیت سب سے عظیم فضیلت اور برتری کا سبب ہے۔ جو انسانیت کو اختیار کرتا ہے، جو دین کو اختیار کر لیتا ہے، جو تقویٰ کو اپنا لیتا ہے، اور جس کی دل میں خدا کی معرفت، پیغمبر کی معرفت، دین کی معرفت ہو، وہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، اگرچہ وہ اجمی ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی انسان ہو۔ چنانچہ ایک اور روایت میں آیا، سرور کائنات نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لابیض علی اسود، فرمایا کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں ہے، کسی سفید کو کالے پر فضیلت نہیں ہے، الا بتقوی اللہ، اگر فضیلت ہے، برتری ہے، تو وہ تقوی الہی کی بنیاد پر ہے، وہ معرفت کی بنیاد پر ہے، وہ علم کی بنیاد پر ہے، وہ عمل کی بنیاد پر ہے۔ لہٰذا قرآن نے جس چیز کو معیار فضیلت اور معیار برتری قرار دیا ہے، وہ دین کو قبول کرنا ہے اور پھر دین پر عمل کرنا ہے۔ چنانچہ صریحاً سورہ مبارکہ عصر میں واضح لفظوں میں قسم کے ساتھ یہ جملہ آیا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قسم ہے زمانے کی کہ تمام انسان خسارت میں ہیں، دھوکے میں اور گھاٹے میں ہیں۔ تو کون کامیاب ہے پھر؟ کن کے لیے سعادت ہے اور خوشبختی ہے؟ فرمایا سعادت کا معیار، نجات کا معیار، کامیابی کا معیار وہ ایمان ہے اور عمل صالح ہے۔ جو بھی انسان کسی بھی نسل سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی علاقے سے تعلق ہو، کسی بھی خاندان سے اس کا تعلق ہو، اگر وہ مومن ہے، ایمان اس کی دل میں ہے اور ساتھ ساتھ عمل صالح انجام دینے والا ہے، وہ عبادت کرتا ہے خدا کا، نیکیاں انجام دیتا ہے، غریبوں کی خدمت کر لیتا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کر لیتا ہے، اور اسی طریقے سے اطاعت اور عبادت میں جس کی زندگی گزرے، اس کے لیے نجات ہے، وہ کسی بھی علاقہ اور کسی بھی نسل سے اس کا تعلق ہو۔ لہٰذا عزیزان گرامی، جو معیار فضیلت ہے، جو معیار برتری ہے، وہ ایمان ہے، عمل ہے، تقویٰ ہے، معرفت ہے، اور خاص طور پر معرفت بھی خدا کی معرفت، رسول کی معرفت اور ائمہ اطہار کی معرفت۔ اگر واقعاً ائمہ کی ولایت کی معرفت ہے، ان کی عظمت اور شان و منزلت کی اگر معرفت ہے، تو وہ نہ تنہا صاحب نجات ہے، بلکہ سرور کائنات نے فرمایا جو واقعی معنوں میں عشق اہل بیت میں، محبت اہل بیت میں اگر کوئی انسان مرتا ہے تو وہ شہادت کی موت پا لیتا ہے۔ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، جو تعصب کی موت مرتا ہے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، وہ دین سے نکل کے مرتا ہے، لیکن اگر اہل بیت کی ولایت پر، ان کی امامت پر، ان کی محبت پر اگر کسی کو موت آتی ہے تو وہ شہادت کی موت ہے۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ کوئی بھی انسان کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی نسل اور کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، اگر اس کی دل میں خدا کی معرفت ہے، رسول کی معرفت ہے، ائمہ طاہرین کی معرفت ہے، اور ان کی محبت میں اگر کسی کو موت آ جائے تو فرمایا یہ شہادت کی موت دنیا سے چلا جاتا ہے۔ لہٰذا ایک موت جاہلیت کی ہے، ایک موت شہادت کی ہے۔ جاہلیت کی موت ان لوگوں کے لیے ہے جو اتنا پیش رفت اور اتنا ترقی و ماڈرن زمانے میں بھی اگر وہ تعصب کی دنیا میں ہے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، لیکن اگر تعصب کی بیماری سے
اپنے آپ کو نجات دیا ہے، وہ دین کی تعلیمات کو سمجھا ہے، حق پر عمل کرتا ہے، حق کو سمجھتا ہے، حق کو اپناتا ہے، تو یہ شخص یقیناً شہادت کی موت پا لیتا ہے اور نتیجتاً دنیا اور آخرت دونوں میں سعادت اور خوشبختی کو پروردگار عالم اس کے لیے قرار دیتا ہے۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے، خدایا تیرے انبیاء کا واسطہ، تیرے اولیاء کے واسطہ، تیرے مقربین کے واسطہ ہمیں اس عظیم بیماری سے نجات پانے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا جو واقعی معیار فضیلت ہے، واقعی معیار برتری ہے، ان عظیم کمالات اور اوصاف کو پانے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد